जब मेरे शौहर शकील का जनाजा उठ रहा था और उनकी तजहीज़ व तकफीन का सिलसिला जारी था, तो मेरी बहू समीना रिश्तेदारों से कहने लगी कि अब तो बूढ़ी औरत अकेली रह गई है। अब हम सब कुछ बेचकर दुबई चले जाएंगे। बहू की आवाज़ में जो खुशी थी वो मुझे साफ सुनाई दी, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि उसे मालूम न था कि शकील की वफ़ात के ठीक 1 घंटे बाद उनके मालिक इशफाक हुसैन साहब का फ़ोन आया था, और उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरा नाम फ़ातिमा है, मेरी उम्र 79 साल है और मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रहती हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे शौहर शकील की अचानक वफ़ात हो गई। डॉक्टरों ने कहा जिगर फेल था, मगर हकीकत कुछ और ही थी। और जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं वो सब कुछ करूँगी जो मेरे शकील नहीं कर पाई। मैं उन लोगों को सज़ा दिलवाऊँगी जिन्होंने मेरे घर को तबाह किया, जिन्होंने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ एक बेवा की कहानी नहीं, ये उस औरत की है जिसने 30 साल तक बच्चों को पढ़ाया, अपनी मेहनत से घर बनाया, और फिर जब उसके अपनों ने उसे लूटने की कोशिश की, तो उसने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो उम्र भर ना भूलें। मगर उन्हें मालूम ना था कि जिस बूढ़ी औरत को वो बेबस समझ रहे थे, उसके पास सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि सबूत भी थे। बैग में 42 लाख के फिक्स्ड डिपॉजिट थे। एक वकील था जो मेरा पुराना शागिर्द था और अब सीनियर एडवोकेट बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास शकील के मालिक की वो फाइल थी जिसमें मेरी बहू और उसके भाई के खिलाफ कत्ल का सबूत था। मेरी शादी 39 साल पहले हुई। मैं लाहौर की रहने वाली थी। अब्बा जी स्कूल में हेड मास्टर थे। अम्मा घर संभालती थी। हम 3 बहनें और एक भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी। बीए तक तालीम हासिल की थी। शकील से मेरी शादी एक रिश्तेदार के जरिए हुई। वो रावलपिंडी में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। पढ़े लिखे थे, नौकरी अच्छी थी। अब्बा जी को रिश्ता पसंद आ गया। शादी हो गई। इब्तदाई दिन बहुत अच्छे थे। शकील बहुत शांत मजाज के थे। गुस्सा बिल्कुल नहीं करते थे। हमने रावलपिंडी में एक छोटे से किराए के मकान से आगाज़ किया। 2 कमरों का फ्लैट था। शकील रोज़ दफ्तर जाते। मैं घर संभालती, मगर मेरा जी घर में नहीं लगता था। मुझे पढ़ना पसंद था। एक दिन मैंने शकील से कहा कि मैं पड़ोस के बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने पहले थोड़ा सोचा, फिर कहा ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो करो, मगर घर का काम भी संभालना होगा। चुनाचा मैंने शुरू किया। पहले सिर्फ 3-4 बच्चे आते थे। मैं उन्हें रियाजी और साइंस पढ़ाती थी। आहिस्ता आहिस्ता बात फैल गई। लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आया। बच्चों के नंबर अच्छे आने लगे। फिर मजीद बच्चे आने लगे। 4 साल बाद हमारा बेटा रिजवान पैदा हुआ। मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। शकील भी बहुत खुश थे, मगर अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। मैंने ट्यूशन बंद नहीं की, बल्कि एक आया रख ली जो घर का काम करती और रिजवान को देखती। 10 साल बाद हमने लाहौर में एक छोटा सा प्लाट खरीदा। कीमत 12 लाख थी। मैंने अपनी ट्यूशन की कमाई से 6 लाख दिए। शकील ने 6 लाख कर्ज लिया, मगर रजिस्ट्री मेरे नाम पर हुई, क्योंकि मेरे पैसे ज़्यादा थे। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि आगे चलकर इस बात ने मुझे बचा लिया। लाहौर में हमारी ज़िंदगी सेट हो गई। मैंने अपना ट्यूशन सेंटर घर के एक कमरे में बनाया। दीवार पर वाइट बोर्ड लिखवाए। किताबों की अलमारी रखी। रोज़ शाम को 15-20 बच्चे आते थे। मैं 3 घंटे पढ़ाती। महाना 15,000 आ जाते थे। शकील की तनख्वाह अच्छी हो गई थी। वो सीनियर अकाउंटेंट मैनेजर थे। महाना 55,000 कमाते थे। हम दोनों मिलकर अच्छे से घर चला रहे थे। रिजवान की अच्छे स्कूल में तालीम हो रही थी। हमने घर का कर्ज भी 6 साल में चुका दिया। फिर मैंने दूसरा कमरा भी ट्यूशन के लिए लगा दिया। अब मेरे पास 35 बच्चे आते थे। 2 बैच थे। एक शाम 5 बजे से 7 बजे तक, दूसरा 7 से 9 बजे तक। महाना 35 से 40 हज़ार आने लगे। मैं अपनी कमाई से बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करती रही। शकील को मालूम था, मगर वो कभी नहीं बोले कि पैसे उन्हें दे दूं। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। 30 साल ऐसे गुजर गए। रिजवान बड़ा हुआ। उसने बीटेक किया लाहौर के एक कॉलेज से। फिर उसे इस्लामाबाद की एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। अच्छी तनख्वाह थी, 4-5 लाख सालाना। हम दोनों बहुत खुश थे। मगर फिर 5 साल बाद रिजवान ने कहा कि उसकी शादी करनी है। लड़की का नाम समीना है। कराची के एक अमीर घर की लड़की। उसके वालिद का अपना कारोबार था। जब पहली बार समीना हमारे घर आई, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती थी, महंगे ब्रांड्स के। उसकी गुफ्तगू में एक गरूर था। जब उसने हमारा फ्लैट देखा तो उसके चेहरे पर जो तासुरात आए वो मैं नहीं भूल सकती। जैसे किसी ने उसे कोई गंदी जगह दिखा दी।
مگر رضوان اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہم سے بہت کہا کہ یہ شادی ہو جائے۔ شکیل نے مجھ سے کہا بیٹے کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ شادی ہو گئی۔ بہت شاندار شادی تھی۔ سمینا کے گھر والوں نے کراچی کے ایک بڑے بینکویٹ ہال میں ریسیپشن رکھا، 500 لوگ بلائے، ہم نے بھی جتنا ہو سکا دیا، 1 لاکھ حق مہر دیا۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نے رضوان کی شادی کے لیے بچائے تھے۔ شادی کے بعد سمینا ہمارے گھر آ گئی۔ رضوان چاہتا تھا کہ ہم سب ساتھ رہیں۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، مگر میں نے سوچا شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر پہلے ہفتے سے ہی مشکلات شروع ہو گئیں۔ سمینا کو ہمارا گھر پسند نہیں تھا۔ وہ روز رضوان سے کہتی یہ کیسا چھوٹا سا فلیٹ ہے، میرے ابو کا تو باتھ روم اس سے بڑا ہے۔ رضوان خاموش رہتا، میں بھی کچھ نہیں بولتی تھی۔ پھر اسے میرا ٹیوشن پڑھانا پسند نہیں آیا۔ اس نے رضوان سے کہا یہ کیا بازار لگا رکھا ہے، روز شام کو 30 بچے گھر میں بھر جاتے ہیں، شور ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، امی سے کہو بند کریں یہ سب۔ ایک دن اس نے مجھے سیدھے کہا امی اب تو آپ 60 سال سے اوپر ہیں، کب تک یہ سب کریں گی؟ آرام سے بیٹھیں، تسبیح و تلاوت کریں، بچے پڑھانا بند کریں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے یہ کام پسند ہے، میں بیٹھی نہیں رہ سکتی۔ وہ بولی پسند کی بات نہیں، بات ہے عزت کی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بہو کے آنے کے بعد بھی ساس کو کام کرنا پڑ رہا ہے؟ میں نے سمجھانے کی کوشش کی بیٹا یہ کام نہیں، میرا شوق ہے، اس سے گھر میں آمدنی بھی آتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ آمدنی؟ اما رضوان ماہانہ 75,000 کماتا ہے، آپ کی 35-37 کی کیا ضرورت ہے؟ اس دن سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ آنے والے دن آسان نہ ہوں گے، مگر میں نے سوچا تھا کہ میں سنبھال لوں گی۔ شکیل میرے ساتھ تھے۔ رضوان بھی اچھا بیٹا تھا، مگر میں غلط تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ سمینا نے سب کچھ بدلنا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کھانے میں دخل دینا شروع کیا۔ میں جو بھی بناتی وہ کہتی یہ کیا بنایا ہے، اتنا تیل، اتنا مسالہ، میں نہیں کھاؤں گی۔ پھر وہ خود اپنے لیے الگ کھانا بنواتی، کبھی سینڈوچ، کبھی پاستا، کبھی کچھ اور۔ شکیل اپنا کھانا کھاتے مگر رضوان کو وہ اپنے ساتھ ہی کھلاتے۔ آہستہ آہستہ رضوان بھی ہمارے ساتھ کھانا کم کھانے لگا۔ پھر سمینا نے گھر کی چیزوں میں تبدیلی شروع کی۔ اس نے کہا یہ پرانے پردے اتار دو، یہ صوفہ بدل دو، یہ فریج پرانا ہو گیا ہے۔ رضوان اس کی ہر بات مان لیتا۔ آہستہ آہستہ ہمارا پورا گھر بدل گیا۔ میں نے ایک بار شکیل سے کہا دیکھو نا، سمینا تو سب کچھ اپنے حساب سے کر رہی ہے، ہم سے پوچھتی بھی نہیں۔ شکیل بولے چلو چھوڑو، بچے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ مگر مجھے فکر ہو رہی تھی، کیونکہ سمینا صرف گھر ہی نہیں بلکہ رضوان کو بھی بدل رہی تھی۔ پہلے رضوان روز شام کو آ کر مجھ سے بات کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ میرا دن کیسا رہا، ٹیوشن کیسی رہی، مگر اب وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے سمینا کے ساتھ۔ ایک دن میں اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے سمینا کی آواز سنائی تھی۔ وہ رضوان سے کہہ رہی تھی تمہاری امی کو اتنی کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، 60 سال کے ہو گئے، اب تو آرام کریں، اور وہ ابو بھی پورا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، جب تم اتنا کما رہے ہو تو انہیں کیا فکر؟ رضوان نے کچھ جواب دیا مگر مجھے سنائی نہیں دیا، مگر میں سمجھ گئی تھی کہ سمینا کیا کہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رضوان کے ذہن میں ہمارے لیے نفرت پیدا کر رہی تھی۔ 2 سال گزر گئے، سمینا کا رویہ اور خراب ہوتا گیا۔ وہ مجھ سے بات بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، جب بھی میں ان سے کچھ کہتی وہ چڑ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا سمینا بیٹا آج اتوار ہے، چلو سب مل کر دال مکھنی اور نان بناتے ہیں، تمہیں پسند ہوگا۔ وہ بولی مجھے گھر کا کھانا پسند نہیں، میں باہر سے آرڈر کر لوں گی۔ میں نے کہا بیٹا باہر کا کھانا روز کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں، گھر کا کھانا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ وہ غصے سے بولی امی آپ مجھے مت سکھائیں، یہ کیا کھانا ہے کیا نہیں، میں بڑی ہوئی ہوں اچھے گھرانے میں، آپ کے اس تیل مسالے والے کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ میں خاموش رہ گئی۔ شکیل بھی وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے چہرے پر خود دکھ تھا۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شکیل کے دفتر میں کچھ دشواری آ رہی تھی۔ ان کی کمپنی کا نام سنگھانیا اینڈ پارٹنرز تھا، بڑی کمپنی تھی، کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار تھا۔ شکیل وہاں سینئر اکاؤنٹنٹ مینیجر تھے، 15 سال سے وہاں کام کر رہے تھے۔ ایک دن شکیل دفتر سے آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی طبیعت تو ٹھیک ہے مگر دفتر میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ پیسوں کا حساب نہیں مل رہا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ وہ بولے پتہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، کچھ دنوں میں صاف ہو جائے گا۔ مگر اگلے کچھ ہفتوں میں شکیل پریشان ہوتے گئے اور دیر رات تک فائلیں دیکھتے رہے، کبھی کبھی دفتر میں بھی دیر تک رکتے۔ ایک دن میں نے ان سے پھر پوچھا تو انہوں نے بتایا فاطمہ دفتر میں کوئی فراڈ ہو رہا ہے، کسی نے کچھ اکاؤنٹس میں گڑبڑ کی ہے، میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے فکر ہوئی،
میں نے کہا تم مالک کو بتا دو نا۔ وہ بولے پہلے مجھے پورا پتہ لگانا ہے، مالک کو بتاؤں گا تو ثبوت چاہیے۔ وہ روز اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتے، فائلیں نکالتے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے برا لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن سمینہ کا بھائی آیا ہمارے گھر۔ اس کا نام کامران تھا، راولپنڈی میں رہتا تھا، کچھ کاروبار کرتا تھا۔ سمینہ نے بہت عزت سے اسے بٹھایا، میں نے بھی چائے ناشتہ کیا۔ کامران بہت غرور کے ساتھ بات کرتا تھا، جیسے ہم سب اس سے چھوٹے ہوں۔ ایک دن شکیل بھی گھر پر تھے۔ کامران نے ان سے بات کی، پوچھا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ شکیل نے بتایا سنگھانیا اینڈ پارٹنرز میں۔ کامران کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا اچھا، وہ اشفاق حسین کی کمپنی، بڑا کاروبار ہے ان کا۔ شکیل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد کامران اور سمینہ کچھ دیر اپنے کمرے میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات شکیل بہت بے چین تھے، وہ سو نہیں پا رہے تھے۔ آدھی رات کو اٹھے اور اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ وہ بولے فاطمہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کل مالک سے بات کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی کروں گا، مگر پہلے مجھے ایک فائل چیک کرنی ہے۔ اگلی صبح شکیل دفتر گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ شام کو مالک سے بات کریں گے، مگر شام کو جب وہ گھر آئے کہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ بہت زرد پڑ کے تھے، کہہ ہو رہی تھی، پیٹ میں درد تھا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً رضوان کو فون کیا۔ ہم شکیل کو ہسپتال لے کے، ڈاکٹروں نے جانچ کی، کہا جگر کا مسئلہ لگ رہا ہے، انہیں داخل کر لیا۔ 3 دن تک شکیل ہسپتال میں رہے۔ ان کی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ جگر فیل ہو رہا ہے، مگر کیسے اچانک؟ شکیل کو تو کبھی کوئی جگر کی دشواری نہیں تھی۔ چوتھے دن شکیل کی وفات ہو گئی۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ 39 سال ساتھ رہے تھے، ہم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن ایسے اچانک وہ چلے جائیں گے۔ رضوان بہت رویا، سمینہ بھی کچھ دکھی لگ رہی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دکھ جعلی ہے، جیسے وہ صرف دکھاوا کر رہی ہے۔ شکیل کا جنازہ ادا کیا گیا۔ میں بالکل ٹوٹ گئی، مگر مجھے مضبوط رہنا تھا رضوان کے لیے۔ جنازے کے دوران میں نے سمینہ کو اپنی ایک سہیلی کے کان میں سرگوشی کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں اچھا ہوا بوڑھے چلے گئے، اب گھر میں تھوڑی جگہ تو ہوگی، اور بوڑھی عورت کو بھی اب سمجھ آ جائے گی کہ اب اس کا کوئی نہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس وقت میرے اندر صرف دکھ تھا۔ مگر شام کو جب ہم گھر لوٹے تو ایک نیا فون آیا، نمبر نامعلوم تھا۔ میں نے اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی السلام علیکم، میں اشفاق حسین بول رہا ہوں، شکیل صاحب کا مالک۔ میں نے کہا وعلیکم السلام جی۔ انہوں نے کہا مجھے بہت دکھ ہے شکیل صاحب کے بارے میں، وہ بہت اچھے انسان تھے، مگر مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ کل میرے دفتر آ سکتی ہیں صبح 10 بجے؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے جی؟ وہ بولے فون پر نہیں کر سکتا، مگر بہت ضروری ہے، اور ایک بات کسی کو مت بتائیے گا، نہ رضوان کو نہ سمینہ کو، بس آپ اکیلے آئیں۔ مجھے عجیب لگا، مگر میں نے ہاں کر دی۔ اگلی صبح میں نے کسی کو نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ میں باہر جا رہی ہوں۔ میں آٹو سے سنگھانیا اینڈ پارٹنرز کے دفتر پہنچی۔ جب میں ریسپشن پر پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی اشفاق حسین صاحب کھڑے تھے۔ وہ قریب 50 سال کے تھے، لمبے قد کے، بہت اچھی شخصیت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً آگے بڑھے، بولے آئیے فاطمہ جی، میرے کیبن میں چلیں۔ ہم ان کے کیبن میں گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اشفاق صاحب نے اس کا تعارف کرایا کہ دانش ہے، شکیل صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ دانش نے سلام کیا، میں نے بھی جواب دیا۔ پھر اشفاق صاحب نے ایک فائل نکالی، بولے فاطمہ جی، میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت سنگین ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا شکیل صاحب کی وفات اچانک نہیں ہوئی، انہیں قتل کیا گیا۔ میں سن رہ گئی، میرے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ اشفاق صاحب نے آگے کہا پچھلے 2 مہینوں سے شکیل صاحب ایک فراڈ کی جانچ کر رہے تھے۔ ہماری کمپنی کے اکاؤنٹ سے قریب 50 لاکھ غائب ہو گئے تھے۔ شکیل صاحب نے پتہ لگایا کہ وہ پیسے کس نے نکالے۔ میں نے پوچھا کس نے؟ دانش بولے آپ کی بہو سمینہ اور اس کے بھائی کامران نے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا کیا، مگر کیسے؟ اشفاق صاحب نے سمجھایا کہ انہوں نے ہماری کمپنی میں جعلی دستاویزات کے ذریعے ایک سپلائر بنایا، پھر جعلی بل بنا کر پیسے نکالے۔ شکیل صاحب نے سب پتہ لگا لیا تھا۔ انہوں نے ایک فائل تیار کی تھی جس میں سارے ثبوت تھے۔ دانش نے کہا مگر جس دن وہ آپ کو یہ سب بتانے والے تھے اس دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ہمیں شبہ ہے کہ انہیں زہر دیا گیا۔ میں رونے لگی، میرے شکیل کو قتل کر دیا، میری اپنی بہو نے؟ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔
اشفاق صاحب نے ایک پانی کا गिलास दिया। बोले, संभालिए अपने आप को। मुझे पता है ये सुनना बहुत मुश्किल है, मगर आपको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। मैंने पानी पिया, फिर पूछा, आपके पास सबूत हैं? इशफाक साहब ने फाइल खोली। इसमें बहुत सारे कागजात थे, बैंक स्टेटमेंट, ईमेल, मैसेजेस, सब कुछ। उन्होंने कहा ये सब शकील साहब ने जमा किया था। वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। दानिश ने ये शकील साहब की मेज से उनकी वफात के अगले दिन निकाली। मैंने पूछा, तो आप क्या करेंगे? अब इशफाक साहब बोले, हम पुलिस में शिकायत करने वाले हैं, मगर पहले मैं आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि ये आपकी ख़ानदानी बात है और मुझे डर है कि अगर समीना और कामरान को पता चल गया कि हमें सब पता है, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी अपनी बहू जो मेरे घर में रहती थी, उसने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया। मगर फिर मुझे याद आया समीना का रवैया, उसका भाई, शकील की बेचैनी, सब कुछ साफ हो गया। मैंने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? इशफाक साहब ने कहा, पहले तो अपना ख्याल रखिए, घर में मोहतात रहिए, किसी भी चीज़ में जहर हो सकता है। अपना खाना खुद बनाइए, किसी पर भरोसा मत कीजिए। और हाँ, अपनी जायदाद के कागजात महफूज रखिए, समीना कुछ भी कर सकती है। दानिश बोले, और अगर आपको कोई दुश्वारी हो तो फ़ौरन हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करके घर आके मेरे जहन में तूफान चल रहा था। क्या करूं? रिजवान को बताऊं? नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे सोचना होगा। घर आकर मैं सीधे अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और रो पड़ी। मेरे शकील को कत्ल कर दिया, वो जो इतने नेक थे। मगर रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मगर क्या? उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोचती रही इशफाक साहब सही कह रहे थे, मुझे मोहतात रहना होगा और मुझे अपनी जायदाद और पैसे महफूज रखने होंगे। अगले दिन समीना और रिजवान दफ्तर गए तो मैंने अपने तमाम ज़रूरी कागजात निकाले। जायदाद के कागजात, बैंक की पासबुक, फिक्स डिपॉजिट के कागजात, सब कुछ मैंने उन्हें एक बड़ी लिफाफे में रखा और बैंक के लॉकर में महफूज कर दिया। फिर मैंने अपने पुराने शागिर्द आदिल से बात की। आदिल अब एक बड़ा वकील बन गया था, सीनियर एडवोकेट। मैंने उसे सारी बातें बताईं। आदिल ने कहा, अम्मा, आप सही जगह आई हैं, हम इसका पूरा इंतज़ाम करेंगे, मगर आपको थोड़ा वक्त लगेगा, सब्र रखिए। मैंने पूछा, कितना वक्त? वो बोला, मुझे पूरी तैयारी करनी होगी, सब दस्तावेजात इकट्ठी करेंगे और फिर हम एक साथ सब कुछ खोलेंगे ताकि वो बच ना सके। मैंने हाँ कर दी। मैं इंतज़ार कर सकती थी, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि मेरी हालत कितनी ख़राब थी, मगर असली खेल अब शुरू होने वाला था। अगले चंद हफ्ते में समीना का रवैया और भी ख़राब हो गया। अब वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी तो समीना आई और बोली, अम्मी क्या बना रही हो? मैंने कहा, राजमा चावल, शकील को बहुत पसंद था। वो हंस पड़ी। शकील अब्बू तो अब नहीं रहे, अब किसके लिए बना रही हो? वैसे भी हमें नहीं चाहिए, मैं बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। मेरा दिल दुखा, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना बनाती रही। शाम को रिजवान आया तो समीना ने उसके सामने पिज़्ज़ा रखा। रिजवान ने मेरी तरफ देखा, फिर पिज़्ज़ा खाने लगा। मैं अकेले अपना राजमा चावल खाती रही। उस रात बालकोनी में खड़े होकर मैंने आसमान की तरफ देखा। चाय का कप हाथ में था, ठंडी हवा चल रही थी। मुझे शकील की बहुत याद आई। कितनी बार हम दोनों यहाँ खड़े होकर बातें करते थे। अब वो नहीं थे, मगर मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उनके कातलों को सजा दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन समीना ने एक नया ड्रामा खोला। उसने रिजवान से कहा, तुम्हारी अम्मी अब बूढ़ी हो गई है, उन्हें अपना ख्याल नहीं रहता। कल मैंने देखा वो गैस छोड़कर कमरे में चली गई। घर में आग लग सकती थी। ये बिल्कुल झूठ था, मैं कभी ऐसी लापरवाही नहीं करती। मगर समीना झूठ बोल रही थी। रिजवान ने मुझसे पूछा, अम्मी आपने गैस छोड़ दी थी? मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीना बोली, देखा, अब ये भी इनकार कर रही हैं, भूलने लगी हैं सब कुछ। मुझे लगता है इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रिजवान ने कहा, जी शायद एक बार चेकअप करा लेते हैं। मैं समझ गई थी कि समीना क्या करने की कोशिश कर रही है। वो दिखाना चाहती थी कि मैं पागल हो रही हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता ताकि बाद में अगर वो कुछ करे तो लोग कहें कि बूढ़ी औरत को दिमाग नहीं रहा। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा वक्त आएगा। कुछ दिनों बाद समीना ने मुझसे कहा, अम्मी, अब तो आपको ट्यूशन भी बंद कर देनी चाहिए, आप बूढ़ी हो गई हैं, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाती हो। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ, बच्चों के नतायज अच्छे आते हैं। वो बोली, मगर अब इस घर को सफाई और सुकून चाहिए। रोज़ शाम को 30 बच्चे आते हैं, शोर होता है, मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा, बेटा ये मेरा काम है, मैं 30 साल से कर रही हूँ। समीना ने आवाज़ बुलंद की, अगर आप नहीं कर सकती, समझ में नहीं आया, ये मेरा घर है,
میں نہیں چاہتی کہ روز یہ ہنگامہ ہو۔ میں نے کہنا چاہا کہ یہ میرا گھر ہے، میرے نام پر رجسٹرڈ ہے، مگر میں خاموش رہ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ابھی وقت نہیں۔ مگر اس کے بعد مجھے اپنی ٹیوشن بند کرنی پڑی۔ بچوں اور ان کے والدین کو بہت برا لگا، مگر میں کیا کرتی؟ اب میرے پاس پورا دن خالی رہتا تھا۔ میں گھر کا کام کرتی، کھانا بناتی اور باقی وقت اپنے کمرے میں رہتی، مگر میں بیکار نہیں بیٹھی تھی۔ میں چپ چاپ سمینا کو دیکھ رہی تھی، اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سمینا اپنے بھائی کامران سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ ہال میں بیٹھی تھی، میں باورچی خانے میں تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ میں سن رہی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جی بھائی، اب بس تھوڑا اور انتظار۔ بوڑھی عورت کے نام پر جائیداد ہے، میں رضوان سے کہلاؤں گی کہ وہ اسے بیچ دے، پھر ہم دبئی چلے جائیں گے، وہاں ایک فلیٹ لیں گے، بوڑھی عورت کو یہاں چھوڑ دیں گے۔ میرا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تو یہ ان کا منصوبہ تھا، میری جائیداد بیچنا اور پھر مجھے چھوڑ کر چلے جانا؟ مگر میں جانتی تھی کہ جائیداد ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ میرے نام پر تھی اور میں جیتے جی اسے نہیں بیچنے والی تھی۔ پھر بھی مجھے فکر ہوئی کہ سمینا کچھ بھی کر سکتی ہے، مجھے اور محتاط رہنا ہوگا۔ میں نے عادل سے پھر ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اشفاق صاحب اور دانش سے مل چکا ہے، سارے ثبوت اس کے پاس ہیں، بس اب صحیح وقت کا انتظار ہے۔ میں نے پوچھا کب؟ وہ بولا جلد ہی اماں، بس تھوڑا اور صبر۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم ان پر مقدمہ کریں تو وہ بچ نہ سکیں۔ میں نے ہاں کر دی۔ میں انتظار کر سکتی تھی، آخر 30 سال سے بچوں کو صبر سکھاتی آئی تھی، اب میں خود صبر رکھوں گی۔ مگر سمینا کا ظلم بڑھتا کیا۔ ایک دن اس نے میرے کمرے میں گھس کر میری الماری کھولی، میری ساری ساڑیاں نکالیں، بولی یہ کیا پرانی پرانی ساڑیاں پڑی ہیں، صدقہ کر دو انہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ میری ساڑیاں ہیں، مجھے چاہیے۔ وہ بولی مگر یہ تو بالکل پھٹی پرانی ہے، نہیں چاہیے۔ میں نے کہا مجھے چاہیے، یہ میرے پاس رہیں گی۔ وہ غصے سے بولی جیسے مرضی، مگر یہ کباڑ اس گھر میں نہیں رہے گا، میں انہیں پھینک رہی ہوں۔ اس نے میری 10 ساڑیاں اٹھائیں اور کوڑے دان میں پھینک دیں۔ میں رونے لگی۔ ان میں سے ایک ساڑی وہ تھی جو شکیل نے ہماری 25ویں شادی کی سالگرہ پر دی تھی۔ میں ان ساڑیوں کو کوڑے دان سے نکال کر دھونے لگی۔ سمینا ہنستی رہی۔ اس رات میں اپنے ٹیوشن روم میں بیٹھی تھی، دیوار پر 30 سال کے طلباء کے سرٹیفکیٹ اور تھینک یو کارڈ تھے۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی، کتنے بچوں کو میں نے پڑھایا تھا، کتنے انجینئر بنے، کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے ٹیچر۔ سب نے مجھے یاد رکھا، مگر میری اپنی بہو نے مجھے کیا سمجھا؟ ایک بوجھ جسے جتنی جلدی ہٹایا جائے اتنا اچھا۔ میں نے اس رات فیصلہ کیا میں مزید انتظار نہیں کروں گی۔ میں عادل سے کہوں گی کہ وہ جلدی کرے، میں اب اور نہیں سہ سکتی۔ اگلے دن میں عادل کے دفتر گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ تیار ہے، بس ایک آخری چیز باقی ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ وہ بولا پولیس شکایت اشفاق صاحب فائل کریں گے، پھر ہم سمینا اور کامران کو گرفتار کروائیں گے اور آپ کی جائیداد پر بھی قانونی نوٹس بھیجیں گے تاکہ کوئی اسے بیچ نہ سکے۔ میں نے پوچھا کب ہوگا یہ سب؟ عادل نے کہا اگلے ہفتے، میں سب تیاری کر رہا ہوں۔ مگر جو ہوا میں نے نہیں سوچا تھا۔ اس جمعے کو میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی تو اچانک سمینا آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے کہا امی ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ میں نے پوچھا کیا کاغذ ہے؟ وہ بولی بس کچھ بینک کے کاغذ ہیں، دستخط کر دو۔ میں نے کہا مجھے پہلے پڑھنے دو۔ وہ چڑکی تم کیا سمجھو گی، بس دستخط کر دو۔ میں نے کاغذ لیے اور پڑھنے لگی، میرے ہاتھ کانپ کے۔ یہ جائیداد کی منتقلی کے کاغذات تھے، اگر میں دستخط کر دیتی تو میرا فلیٹ رضوان اور سمینا کے نام ہو جاتا۔ میں نے کہا میں دستخط نہیں کروں گی۔ سمینا کی آواز تیز ہو گئی، کیا تم دستخط نہیں کرو گی؟ یہ تمہاری کیا حیثیت ہے دستخط نہ کرنے کی؟ میں نے کہا یہ میری جائیداد ہے، میں نے خریدی ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ سمینا غصے میں سرخ ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تم دستخط کرو گی ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا میں نے کہہ دیا نا میں دستخط نہیں کروں گی۔ سمینا نے مجھے دھکا دیا، میں گر گئی، میرے ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ وہ چلائی بوڑھی عورت، اب تیرے پاس کوئی نہیں، شکیل بھی نہیں رہے، تو اکیلے ہے اور یہ گھر اب میرا ہے، سمجھی؟ پھر اس نے جو کہا وہ سن کر میرا خون کھول گیا۔ وہ بولی اور تجھے پتا ہے تیرے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ ہم نے انہیں ختم کیا کیونکہ وہ ہمارے راستے میں آ رہے تھے، مگر اب تو بھی راستے میں آ رہی ہے تو سوچ لے۔ اس نے صاف صاف اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے موبائل کی ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی۔ میں نے اس کی ہر بات ریکارڈ کر لی تھی۔ سمینا چلی گئی، میں فرش پر پڑی رہی، ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر میں مسکرا رہی تھی کیونکہ اب میرے پاس آخری ثبوت بھی تھا۔
میں اٹھی، زخم صاف کیا اور سیدھے عادل کے دفتر گئی۔ عادل نے ریکارڈنگ سنی اور بولا، بس اماں، اب ہم کل ہی پولیس میں شکایت کریں گے اور سمینہ اور کامران کو گرفتار کروائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں۔ عادل نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ میں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ رضوان بھی سنے، وہ بھی جانے کہ اس کی بیوی کیسی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سب کے سامنے اس کا اصلی چہرہ کھلے۔ عادل نے سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کل ایک خاندانی اجلاس رکھتے ہیں۔ اشفاق صاحب، دانش، پولیس سب آئیں گے اور وہاں ہم سب کچھ کھولیں گے۔ میں نے ہاں کر دی۔ اب بس ایک رات باقی تھی، ایک رات اور پھر انصاف ملے گا۔ اس رات میں سو نہیں پائی، میں سوچتی رہی کل کیا ہوگا، سمینہ کا کیا ہوگا، رضوان کا کیا رد عمل ہوگا، مگر مجھے پتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں، شکیل کے لیے، اپنے لیے، انصاف کے لیے۔ اگلی صبح میں نے سمینہ اور رضوان سے کہا، آج شام کو گھر پر ایک اجلاس ہے، کچھ لوگ آئیں گے، تم دونوں کو رہنا ہوگا۔ سمینہ نے پوچھا، کون آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، شکیل کے دفتر سے کچھ لوگ، کچھ کام ہے۔ رضوان نے کہا، ٹھیک ہے اماں، ہم رہیں گے۔ شام کو 5 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر اشفاق صاحب، دانش، عادل اور 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ سمینہ گھبرا گئی، وہ بولے، یہ پولیس یہاں کیوں؟ اشفاق صاحب اندر آئی، بولے، السلام علیکم، میں اشفاق صاحب ہوں، شفیق صاحب کا مالک تھا۔ رضوان نے کہا، وعلیکم السلام سر، تشریف لائیں، بیٹھیں۔ مگر پولیس افسر نے کہا، ہم انسپکٹر ریاض احمد ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ہم سب بیٹھ کے۔ سمینہ بہت بے چین لگ رہی تھی، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اشفاق صاحب نے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا، رضوان، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، تمہارے والد کی وفات اچانک نہیں ہوئی تھی۔ رضوان نے پوچھا، کیا مطلب؟ اشفاق صاحب نے پوری کہانی سنائی، کیسے شکیل کو فراڈ کا پتہ چلا، کیسے سمینہ اور کامران نے پیسے چرائے، کیسے شکیل نے سب پتہ لگایا اور پھر کیسے ان کی وفات ہوئی۔ رضوان سنتا رہا اور سمینہ کی طرف دیکھنے لگا، بولا، یہ سچ نہیں ہو سکتا، سمینہ بتاؤ، یہ جھوٹ ہے۔ سمینہ خاموش تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ پھر دانش نے فائل کھولی، سارے ثبوت دکھائے، بینک سٹیٹمنٹ، جعلی بل، ای میل، سب کچھ۔ رضوان رونے لگا، اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، سمینہ کچھ تو بولو۔ مگر سمینہ خاموش تھی۔ پھر عادل نے کہا، اور ایک بات، کل سمینہ نے فاطمہ اماں کو دھمکی دی اور اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ انہوں نے شکیل صاحب کو قتل کیا۔ اس نے میری ریکارڈنگ چلائی، سمینہ کی آواز صاف سنائی تھی، تیرے شوہر کی موت کیسے ہوئی؟ ہم نے انہیں ختم کیا۔ رضوان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، وہ بالکل ٹوٹ گیا۔ اس نے سمینہ سے کہا، تم نے میرے ابو کو قتل کیا؟ میرے ابو کو؟ سمینہ اب ڈر گئی تھی، وہ بولی، نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انسپکٹر ریاض احمد نے کہا، سمینہ، ہم تمہیں شکیل کی ہلاکت اور 50 لاکھ کی دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر رہے ہیں۔ دوسرے پولیس اہلکار نے سمینہ کو ہتھکڑی پہنا دی۔ سمینہ چلانے لگی، نہیں، یہ غلط ہے، رضوان مجھے بچاؤ۔ مگر رضوان نے منہ پھیر لیا۔ وہ مجھ سے بولا، اماں، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا، مجھے پتا ہے بیٹا، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ پولیس سمینہ کو لے گئی، اشفاق صاحب اور دانش بھی چلے گئے، رضوان اکیلے رہ گئے۔ وہ بہت رویا، میں نے اسے سنبھالا۔ اس رات ہم نے بہت باتیں کی۔ رضوان نے مجھ سے معافی مانگی، کہا کہ اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، سمینہ کو زیادہ اہمیت دی۔ میں نے کہا، بیٹا، تم بھی جوان ہو، محبت میں اندھے ہو گئے، مگر اب سبق سیکھ لو، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اگلے چند دنوں میں بہت کچھ ہوا۔ سمینہ کو پولیس نے ریمانڈ پر لے لیا، اس کا بھائی کامران بھی پکڑا گیا۔ اشفاق صاحب کی کمپنی نے سمینہ اور کامران کے خلاف 50 لاکھ کا سول کیس بھی فائل کیا۔ پھر پولیس نے تحقیقات کی، انہوں نے شکیل کی میڈیکل رپورٹ دوبارہ چیک کی، ایک فرانزک ماہر بلایا گیا اور پتہ چلا کہ شکیل کے خون میں آرسنک نامی زہر تھا۔ یہ زہر آہستہ آہستہ جگر خراب کرتا ہے اور اگر صحیح مقدار میں دیا جائے تو یہ جگر فیل جیسا لگتا ہے۔ پولیس نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کامران نے یہ زہر ایک کیمسٹ سے خریدا تھا، اور پھر سب سے بڑا ثبوت ملا، سمینہ کے فون سے ایک پیغام ملا جو کامران کو بھیجا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، کام ہو گیا، بوڑھا ختم اور جائیداد ہماری۔ یہ پیغام اس نے شکیل کی وفات کے اگلے دن کا تھا۔ اب کوئی شک نہیں رہا، سمینہ اور کامران دونوں قتل کے مجرم تھے۔ عدالت میں مقدمہ شروع ہوا۔ عادل میرا وکیل تھا، اس نے بہت محنت سے مقدمہ لڑا اور ثبوت پیش کیے۔ اشفاق صاحب اور دانش نے گواہی دی، میں نے بھی گواہی دی۔ سمینہ کے وکیل نے بہت کوشش کی اسے بچانے کی، مگر ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ کچھ نہیں کر سکا۔ 6 ماہ بعد عدالت نے فیصلہ سنایا، سمینہ اور کامران دونوں کو شکیل کی ہلاکت کے لیے
15 साल की सज़ा और धोखाधड़ी के लिए 7 साल की सज़ा। दोनों सज़ाएं साथ साथ चलेंगी, यानी कुल 15 साल कैद। इसके अलावा उन्हें 50 लाख जुर्माना भी हुआ और कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए 50 लाख मजीद। समीना की दुनिया बर्बाद हो गई। उसके वालिदैन ने उससे नाता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि उनकी कोई बेटी नहीं। उसके दोस्तों ने उससे मुंह फेर लिया। माशरे में उसका नाम बदनाम हो गया। लोग कहते, वो लड़की जिसने अपने ससुर को कत्ल कर दिया पैसों के लिए। कामरान की भी यही हालत हुई। उसका कारोबार बर्बाद हो गया। कोई उससे डील नहीं करना चाहता था। उसकी बीवी ने तलाक ले ली और रिजवान वो टूट गया था। उसने समीना से तलाक के लिए दरख्वास्त दी। अदालत ने 6 माह में तलाक दे दी। रिजवान ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैंने उसे संभाला, उसकी काउंसलिंग करवाई। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, अम्मा, मैं आपका ट्यूशन सेंटर दोबारा चालू कराना चाहता हूँ। आपकी मदद करूँगा और मैं भी कुछ बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, जी बेटा, बिल्कुल, चलो मिलकर करते हैं। हमने फिर से ट्यूशन सेंटर खोला। मैं रियाजी और साइंस पढ़ाने लगी। रिजवान कंप्यूटर और कोडिंग सिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर से आने लगे। पहले 10, फिर 20, फिर 30। फिर से हमारा घर रौनक से भर गया। रिजवान ने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। उसने एक स्टार्टअप में नौकरी ली। अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वो खुश रहने लगा और मैं भी। मैं फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आई। रोज़ सुबह उठती, तस्बीह और तलावत करती, नाश्ता बनाती, फिर बच्चों को पढ़ाती। शाम को रिजवान के साथ चाय पीती और बातें करती। मगर शकील की याद हमेशा हमारे साथ रहती थी। कभी कभी रात को बालकोनी में खड़े होकर मैं उनके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करती और सोचती, काश यहाँ होते, देखते कि मैंने उनके कातलों को सजा दिलवाई। मगर मुझे पता था कि वो कहीं से मुझे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे होंगे फखर से। आज 2 साल बाद मैं 79 साल की हूँ, मगर अब भी 40 बच्चों को पढ़ा रही हूँ। समीना और कामरान जेल में हैं। उन्हें अभी 13 साल और बाकी हैं। कभी कभी मुझे उनकी याद आती है, मगर फिर मुझे शकील की याद आती है और मैं सोचती हूँ कि जो हुआ सही हुआ। एक दिन एक खातून मेरे घर आई। वो करीब 60 साल की थी। उसने मुझसे कहा, फातिमा जी, मेरा नाम सलमा है। मैं भी आपकी तरह एक मुश्किल में हूँ। मेरे दामाद मेरी जायदाद हथियाना चाहते हैं। मैं क्या करूँ? मैंने उसे बिठाया, चाय पिलाई, फिर कहा, बहन, सबसे पहले तो अपने तमाम कागजात महफूज रखो बैंक लॉकर में। फिर एक अच्छे वकील से मिल लो। सब कुछ कानूनी तरीके से करो। और सबसे अहम बात, कभी मत डरो। तुम्हारा हक है, तुम लड़ो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शुक्रिया। आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैं मुस्कुराई और सोचा, शायद यही मेरा काम है, अब दूसरी खवातीन को हिम्मत देना, उन्हें बताना कि कैसे अपने लिए खड़ा होना है। रिजवान ने भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। उसने अंजलि से शादी की। अंजलि बहुत सीधी सादी लड़की थी। मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। टीचर है। मुझे बहुत पसंद आई। अंजलि मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे अम्मी कहती है, मेरे साथ खाना बनाती है, बातें करती है। मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे एक अच्छी बहू दी। हमारे घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। इतवार को हम सब मिलकर खाना खाते हैं। दाल मखनी, राजमा चावल, गाजर का हलवा, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले होता था। बस शकील नहीं रहे, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने शौहर के कातलों को सजा दिलवाई। मैंने अपनी जायदाद बचाई, अपनी इज्जत बचाई। लोग सोचते हैं कि बूढ़ी औरत कमज़ोर होती है, बेबस होती है, मगर यह गलत है। हम सिर्फ तब तक कमज़ोर दिखते हैं जब तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर जब वक़्त आता है तो हम शेरनी की तरह लड़ती हैं। मैंने 30 साल तक बच्चों को पढ़ाया, उन्हें सिखाया कि मेहनत करो, ईमानदार रहो, सब्र रखो। आज मैं दूसरी ख़वातीन को भी यही सबक सिखाती हूँ। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो खामोश मत रहो। लड़ो अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, मगर लड़ाई समझदारी से लड़ो, गुस्से में नहीं। सोच समझ कर सबूत इकट्ठे करो, कानून का सहारा लो और सबसे अहम, सब्र रखो। इंसाफ को वक्त लगता है, मगर मिलता ज़रूर है। आज समीना और कामरान जेल में हैं। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उनका ख़ानदान, दोस्त, इज्जत, सब कुछ चला गया। और क्यों? पैसों के लिए, जायदाद के लिए। मगर उन्हें मालूम न था कि पैसा इतना अहम नहीं। इज्जत, रिश्ते, मोहब्बत, ये सब ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो इन चीज़ों को खो देता है, वो सब कुछ खो देता है। शकील हमेशा कहते थे, फातिमा, नेकी का फल ज़रूर मिलता है। अच्छे काम करो, अच्छा सिला मिलेगा। आज मैं समझती हूँ कि वो सही कहते थे। मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, ईमानदारी से कमाया, बच्चों को प्यार से पढ़ाया, शकील का साथ दिया
اور آج اس عمر میں میرے پاس اپنا گھر ہے، اپنا کام ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنی مرضی ہے۔ اور سمینا کے پاس کیا ہے؟ صرف چار دیواری جیل کی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں، مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کی پوری زندگی آگے تھی، مگر اس نے غلط راستہ چنا اور آج وہ سب کچھ کھو چکی ہے۔ کاش اس نے سوچا ہوتا، کاش اسے سمجھ آتی کہ رشتے پیسوں سے بڑے ہوتے ہیں، کاش اس نے اپنے لالچ کو قابو میں رکھا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا صلہ بھگتنا ہوگا۔ آج رات میں پھر سے بالکونی میں کھڑی ہوں، ہاتھ میں چائے کا کپ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کتنا کچھ بدل گیا۔ 2 سال پہلے میں ایک بے سہارا بیوہ تھی، آج میں پھر سے مضبوط ہوں، پھر سے خوش ہوں۔ رضوان اندر کمرے میں انجلی کے ساتھ ہنس رہا ہے، ان کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور کہتی ہوں شکیل، میں نے وعدہ پورا کیا، میں نے تمہارے قاتلوں کو سزا دلوائی، اب تم چین سے رہو۔ ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، میں مسکراتی ہوں، شاید وہ شکیل کا اشارہ ہے، شاید وہ کہہ رہے ہیں اچھا کیا۔ میں اندر جاتی ہوں، کل پھر سے بچوں کو پڑھانا ہے، زندگی چلتی رہتی ہے اور میں بھی چلتی رہوں گی جب تک سانس ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ بھی کسی ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا، صبر اور حکمت سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ جو لوگ بزرگوں کو کمزور سمجھتے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہم تب تک خاموش رہتے ہیں جب تک ضرورت نہیں پڑتی، مگر جب اٹھتے ہیں تو طوفان کی طرح اٹھتے ہیں۔ میرے شکیل کی ہلاکت ہوئی، مگر ان کے قاتلوں کو سزا ملی، 15 سال کی سزا، اور مجھے انصاف ملا، مجھے سکون ملا، مجھے میری عزت واپس ملی۔ آج میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ آج میں جانتی ہوں کہ اگر میں صحیح ہوں تو قانون میرے ساتھ ہے، معاشرہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو لڑیں، ڈرے نہیں، خاموش نہ رہیں، اپنی آواز بلند کریں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ جو لڑتا ہے وہی جیتتا ہے، اور جو ہار مان لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ میں فاطمہ ہوں، 79 سال کی، ایک عام ٹیوشن ٹیچر، مگر میں نے اپنے شوہر کے قاتلوں کو سزا دلوائی، اپنی جائیداد بچائی، اپنی عزت بچائی، اور آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں میں ہاری نہیں، میں جیتی۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔